फैसलाबाद में 22 साल आसिफ की डोर से गला काटने के बायस हलाकत ने सबको हिलाकर रख दिया। आसिफ की ईद के 4 रोज बाद शादी थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो ने हर आंख अश्कबार कर दी, जिसके बाद नौजवानों की बड़ी तादाद इस खूनी खेल को छोड़ने का अहद करती नजर आ रही है। इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों नौजवानों ने पतंगों को जलाने की न सिर्फ वीडियो वायरल की, बल्कि इस खूनी खेल से तौबा भी की। पतंगबाजी मौसम बहार का एक त्यौहार है, जिसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर खुशी का इजहार किया जाता है। इब्तदा में तो ये खेल लोगों की तफरीह का जरिया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया। धाती डोर और कांच को पीस कर बनाई जाने वाली डोर तलवार की तरह लोगों की गर्दनों को काट के रख देती है, और यूं चंद लोगों की ये तफरीह कई घरानों में सफ़े मातम बिछा देती है। ऐसे कितने ही वाक़यात हैं कि इसकी हलाकत खेज डोर ने हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया। मीडिया पर भी इस खूनी खेल की वक्तन फवक्तन निशानदेही की जाती रहती है, लेकिन हम लापरवाही से इस खूनी खेल को अब तक अपनाए बैठे हैं। पतंगबाजी एक ऐसा खेल है जो दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में इसके अंदाज ज़रूर मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान में भी शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहाँ पतंग ना उड़ाई जाती हो। एक वक्त में पाकिस्तान में तो पतंग साजी एक छोटी सन्नत की शक्ल इख्तियार कर गई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के गांव देहातों में तो पतंगों के मैच रखे जाते थे। तारीख़ आलम में पतंग उड़ाने का अवलीन तहरीरी हवाला सन 2000 कबल मसीह में मिलता है, जब चीन में सिपह सलार हान सिंह ने दुश्मन के एक शहर के बाहर पड़ाव डाल रखा था, लेकिन वो बराह रास्त हमले का खतरा मोल लेने के बजाय एक सुरंग खोदकर शहर में दाखिल होना चाहता था। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सुरंग कितनी लंबी खोदना पड़ेगी, इसलिए उसने पड़ाव के मुकाम से शहर की फसील तक का फासला नापने की ठानी। उसने देखा तो हवा उस सिमत की ही चल रही है। यहाँ वो सुरंग के जरिए हमलावर होना चाहता है, और वो ये देख रहा था कि इसके पड़ाव वाले इलाके से उस जानिब हवा के साथ कागज़ उड़ते जाते हैं। बस ये देखकर उसने एक कागज़ लिया और उसमें एक दरख्त के चंद तिनके बांध दिए, ताकि उसे हवा का दबाव हासिल हो जो उसके उड़ने में मददगार साबित हो, और फिर एक लंबे धागे की मदद से उसे उड़ा दिया। जब वो कागज़ मतलूबा मकाम तक पहुंच गया तो उसे नाप कर वापस खींच लिया और डोर को नाप कर फासला मालूम कर लिया। यही दुनिया की पहली पतंग थी जो एक जंगी मकसद हासिल करने के लिए उड़ाई गई थी। चीन और कोरिया से होता हुआ जब पतंगबाजी का ये फन जापान पहुंचा तो अवाम में इतना मकबूल हुआ कि जापान में एक सख्त कानून नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत सिर्फ शाही खानदान के अफराद, आला सिविल और फौजी अफसरान और चंद मरात याफ्ता मोअज़्ज़ज़ शहरियों को पतंगबाजी की इजाज़त दी गई। रवायात के मुताबिक बरसगीर में ये खेल मुग़ल बादशाहों के दौर में पहुंचा। पाकिस्तान, जहां अब लाखों अफराद का रोज़गार गुड्डी कागज़, बांस, धागे और मांझे से वाबस्ता है, लेकिन अब इस खेल को भी कुछ गैर कानूनी तरीकों के इस्तेमाल और उनसे इंसानी जानों के ज़ाया होने के बाद बहुत सी पाबंदियों का सामना है। सिर्फ 2 दहाई पहले तक भी पतंगबाजी और बसंत को एक सकाफती खेल का दर्जा हासिल था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में माह फरवरी की आमद के साथ ही बहार के इस्तकबाल और बसंत मनाने के लिए बतौर ख़ास पतंगबाजी का एहतमाम किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ न सिर्फ इस खेल को गैर शरई करार दिया जाने लगा, बल्कि कई गैर कानूनी तरीकों और पतंग उड़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली गैर कानूनी डोर के इस्तेमाल ने भी इस मशगले पर पाबंदी की राह हमवार की। सन 2001 में पंजाब में मुकम्मल तौर पर पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि 2009 में इसे बनाने, डोर बनाने या वो तमाम अवामिल जिससे पतंगबाजी को फ़रोग़ मिले, उन सब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तब से अब तक इस दौरान काफ़ी अरसा बसंत की इजाज़त देने का मुहिम्मा बना रहा। लाहौर इस हवाले से सर फहरिस्त रहा, जहाँ बसंत उनके लिए ईद से कम न थी।
جبکہ دیگر شہروں میں فیصل آباد، گوجرانوالہ، قصور، راولپنڈی، سرگودا، جھنگ جیسے بڑے شہروں میں بھی منچلے نوجوانوں کا یہ سستا شوق تھا۔ فیصل آباد میں 22 سالہ نوجوان آصف کی ہلاکت کا غم ابھی بھولا نہیں گیا تھا کہ سرگودا کے علاقے میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا بھی پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ پتوکی میں بھی 8 سالہ بچہ علی رضا پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ پابندی کے باوجود پتنگ بازی سے آئے روز ہلاکتوں نے اس کھیل کو خونی کھیل کی شکل دے دی۔ پتنگ بازی میں استعمال ہونے والی ڈور کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ پتنگ اڑانے کے شوقین افراد پتنگ کٹنے سے بچانے کے لیے ڈور کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اس پر ایک خاص قسم کا مانجا استعمال کرتے ہیں جو کانچ کے پاؤڈر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ مانجا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو وہ پتنگ کی ڈور کو ایک تیز دھاری آلے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب کوئی پتنگ کٹتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی کئی گز لمبی کانچ والی ڈور پتنگ کے وزن کے ساتھ تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کرتی ہوئی بے لگام نکل جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار افراد کو خاص طور پر اس بے لگام کانچ کی ڈور کی زد میں آنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے اور باریک ڈور کو دور سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ڈور کی لپیٹ میں آتے ہیں جو ان کے گلے کے گرد لپٹ جاتی ہے اور جب ایک طرف کھینچتی ہے تو تیز دھاری آلے کا کام کرتے ہوئے ان کو زخمی کر دیتی ہے۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر حادثات میں یہی کانچ کی ڈور نظر آتی ہے۔ گلا کٹ جانے کی وجہ سے یا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کانچ کی اس ڈور کے علاوہ بہت سے افراد اس ڈور کے آگے کچھ فٹ لمبی نائلون کی تار یا پھر دھاتی تاریں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دھاتی تاریں جب بجلی کی تاروں سے ٹکراتی ہیں تو پتنگ لوٹنے والے کئی افراد کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان میں زیادہ تر بچے شامل ہوتے ہیں جو کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پتنگ بازی پر سخت پابندی کے باوجود انتظامیہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا نتیجہ ہے کہ ہر سال متعدد معصوم بچے، بچیاں اور نوجوان قاتل ڈور کی زد میں آ کر موت کی وادی میں پہنچ رہے ہیں اور درجنوں افراد ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس پر پنجاب حکومت اظہار تشویش کرنے اور انتظامیہ دکھاوے کی کارروائیاں کرتے ہوئے سوائے ایس ایچ او کو معطل کرنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اگر اس بارے میں ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے پوچھا جائے تو ان کے پاس قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کی ایک طویل لسٹ تیار ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نہ صرف بڑی تعداد میں مقدمات درج کیے ہیں بلکہ گرفتاریاں بھی ڈالی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا پاتے کہ ان سب کو سخت سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ اگر ان سب کو ہی سخت سزائیں دلوائی جاتی تو یہ لوگ کبھی دوبارہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کی جرات کرتے، نہ ہی معصوم انسانی جانوں کا ایسے ضائع ہونا تھا۔ اس ملک میں جہاں کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا قانون کی عملداری میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ قانون کے رکھوالوں کے ہی مرہون منت ہے اور ان کے ہی زیر سایہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں پولیس ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے جو پتنگ اڑانے، بنانے یا ڈور وغیرہ بنانے کے غیر قانونی کام میں ملوث ہوں، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے کارروائیاں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جبکہ پولیس کے نچلے درجے کے اہلکار اپنی جیبیں گرم کرنے اور کرپٹ افسران کو خوش کرنے کے لیے کم عمر بچوں کو پکڑ کر خانہ پوری کر دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام سال اور خاص طور پر بہار کے موسم سے کئی ماہ قبل اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس نے گزشتہ ایک ماہ سے جاری کریک ڈاؤن کے دوران پتنگ بازی پر ممانعت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 2855 مقدمات درج کیے ہیں،
جن میں 2,991 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد کے حالیہ واقعے کے بعد پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پتنگ بازی میں ملوث 512 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 60,000 کے قریب پتنگیں، 700 ڈوریں اور چرگیاں وغیرہ برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ پتنگیں ضبط کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس سے 100% پتنگ بازی کو روکنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ لاہور کے ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ پولیس کی حکمت عملی یہی رہی ہے کہ ہر علاقے کے مقامی تھانے کے ایس ایچ او کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے علاقے سے پتنگ بازی کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک گھر کی چھت پر جا کر دیکھ سکیں یا تلاشی لے سکیں۔ اس لیے اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا ایس ایچ او یہ یقینی بنائے کہ اس کے علاقے میں کوئی شخص اس کام میں ملوث نہ ہو۔ اس کے لیے متعلقہ پولیس حکام لوگوں میں آگاہی مہم بھی چلاتے ہیں۔ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے بچنا صرف پولیس کا کام نہیں یا سول انتظامیہ کا کام نہیں، اس میں سب سے بڑا کام عوام کا ہے۔ اگر عوام چاہے تو اپنے گھر سے یہ کام شروع کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے بچائے۔ اپنے بچوں کی موٹیویشن اس طرح کرے کہ ان کو بتائے کہ یہ ایک خونی کھیل ہے، اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ یہ تو ان گھر والوں کا ہی حال دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے جن کے بچے اس خونی کھیل کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس لیے میری تمام ان بچوں سے گزارش ہے جو پتنگ بازی میں حصہ لیتے ہیں، خدا را اس خونی کھیل کی جان چھوڑ دیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کی جان سے بھی نہ کھیلیں۔